ناول تجھ پہ دلہارا، رائٹر طوبہ صدیقی، ایپیسوڈ نمبر 30۔ بالاج زوہان کے ساتھ شبانہ عروج کو پاکستان بھیج چکا تھا اور اس وقت وہ لندن کے بہت بڑے ہسپتال ایس ٹی تھامس جو کہ ویسٹ منسٹر برج روڈ پر واقع تھا وہاں نوید صاحب کے ساتھ موجود تھا۔ ایس ٹی تھامس ہسپتال میں بہت مشہور نیورو سرجن ڈاکٹر مارشل البرٹ اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ ڈاکٹر مارشل کا شمار دنیا کے ٹاپ 10 نیورو سرجنز میں ہوتا تھا۔ بالاج زریشہ کا پورا کیس ان سے ڈسکس کر رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد اپنی زریشہ کو بالکل ٹھیک دیکھنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر مارشل اس طرابی کیفیت میں زریشہ کی ساری میڈیکل ڈیٹیلز دیکھ رہے تھے۔ ان کے تاثرات دیکھ کر بالاج بے چینی سے پہلو پہ پہلو بدل رہا تھا۔ نوید صاحب کا حال بھی جدا نہیں تھا۔ ڈاکٹر سب ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ بالاج نے بے چینی سے پوچھا تھا۔ مسئلہ؟ بہت بڑا مسئلہ مسٹر بالاج۔ میں نے زریشہ کی ساری ہسٹری اچھے سے ریڈ کی۔ آپ کی وائف کی جان کر یادداشت سے کھیلا گیا ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر بالاج سیدھا ہوا۔ کیا مطلب ڈاکٹر، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پلیز کھل کر بتائیں۔ بالاج کی بات پر ڈاکٹر نے دونوں کو دیکھا۔ مسٹر بالاج، آپ کی وائف کی جب سرجری ہوئی اس کے بعد کی ان کی MRI رپورٹ بالکل پرفیکٹ تھی۔ اٹس کلیئرلی شوز کہ اس ٹائم آپ کی وائف کی میموری بالکل ٹھیک تھی، اور نارملی ایسے سرجری کے بعد پیشنٹ کو زیادہ سے زیادہ 15 دن میں ہوش آ جاتا ہے، اور کچھ لوگ بہت جلد ریکور کر لیتے ہیں تو انہیں 10 دن میں بھی ہوش آ جاتا ہے۔ ان کا سرجری کے بعد 2-2.5 ماہ بے ہوش رہنا یہ ایک سوالیہ نشان ہے، اور پھر ہوش آنے کے بعد ان کی میموری لوسٹ ہو جانا ہے میری سمجھ سے باہر ہے۔ مسٹر بالاج، اگر میرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو زریشہ کو جان کر 2 ماہ بے ہوش رکھا گیا، اور اس دوران ان کی باڈی کو ایسی میڈیسن دی گئی جس سے ان کی میموری آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائے۔ سیکنڈ، یہ میڈیسن جو زریشہ ابھی کھا رہی ہیں مسٹر بالاج، یہ میموری ریکور کرنے کی میڈیسن ہے ہی نہیں۔ یہ میڈیسن کبھی بھی آپ کی وائف کی میموری واپس نہیں لائے گی۔ ڈاکٹر کی بات پر نوید صاحب پریشان ہوئے۔ کیا مطلب ہے ڈاکٹر؟ زریشہ تو پچھلے 1.5 سال سے یہ میڈیسن کھا رہی ہے۔ مجھے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ میڈیسن ہم نے بالکل نہیں چھوڑنی، اس کی یہی میڈیسن اسے سب یاد کروائے گی۔ بالاج بہت ضبط سے سب کچھ سن رہا تھا۔ احمد شاہ کا سارا کھیل وہ سمجھ رہا تھا، یہ سب اسی کا کیا کرایا تھا۔ بالکل غلط کہا ہے آپ سے جس نے بھی کہا ہے۔ یہ میڈیسن ان پیشنٹس کو دی جاتی ہیں جن کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا، ان کے ذہن کو سن رکھنے کے لیے یہ میڈیسن دی جاتی ہے۔ یہ میڈیسن ایک طریقے سے زریشہ کے دماغ کو سن کر رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کھو دیں گی۔ آپ فوراً ان کی میڈیسن بند کر دیں گے، انہیں موت کے منہ میں دھکیلنے جیسا ہے، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں۔ ذرا سی چیزوں سے گھبرا جانا، خوف میں مبتلا رہنا، یا پھر راتوں کو سوتے ہوئے چیخنا چلانا۔ ڈاکٹر نے ساری تفصیل بتائی۔ جی ڈاکٹر، زریشہ ہفتے میں 3 سے 4 بار سوتے میں چیخنے لگتی ہے۔ وہ جاگ نہیں رہی ہوتی، سو رہی ہوتی ہے، مگر سوتے میں ہی بری طرح چیخنے لگتی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے مجھے سکون کا انجیکشن دیا تھا، نوید صاحب نے بتایا۔ نہیں، آپ پلیز ان کی یہ میڈیسن بند کر دیں، یہ ان کے لیے بالکل ٹھیک نہیں ہے، ڈاکٹر نے کہا۔ بالاج خاموشی سے سب سن رہا تھا۔ ڈاکٹر، زریشہ کی میموری ریکور کرنے کے لیے اب کیا کرنا ہوگا؟ اسے یہ سب کیسے یاد آئے گا؟ بالاج نے سوال کیا۔ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا مسٹر بالاج، بس یہ میڈیسن بند کریں اور ان کے لائف کے خاص پل ریکریٹ کریں۔ کچھ ایسی چیزیں جو ان کے لیے خاص ہوں وہ سامنے لائیں۔ اگر وہ کبھی یہ کہیں کہ یہ سب انہیں دیکھا دیکھا سا لگ رہا ہے تو انہیں چھوٹی چھوٹی پاسٹ کی چیزیں بتانے کی کوشش کریں تاکہ ان کے دماغ پر پریشر پڑے۔ مسٹر بالاج، یہ میڈیسن ان کے دماغ کو اندرونی طور پر سن کر رہی تھی۔ ہمیں اب ان کے دماغ پر پریشر ڈالنا ہے۔ دماغ پر جب تک پریشر نہیں پڑے گا وہ سب یاد نہیں کر سکیں گی۔ ڈاکٹر نے مشورہ دیا تو بالاج بے چین ہوا۔ اس کے دماغ میں پریشر ڈالنے سے اس کو کوئی نقصان بھی تو ہو سکتا ہے، میں اسے کسی بھی تکلیف میں تو نہیں دیکھ سکتا۔ بالاج کی بات پر ڈاکٹر مسکرائے۔ مسٹر بالاج، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دماغ پر پریشر ڈالا اس وقت خطرناک ہوتا ہے کہ اگر میموری لوسٹ کی وجہ سے کوئی حادثہ یا انٹرنل برین انجری ہو۔ یہاں معاملہ الگ ہے، زریشہ کا برین بالکل ٹھیک ہے، نہ اسے کوئی انٹرنل انجری ہے، اس کی میموری کو جان کر روکا جا رہا ہے۔ ایسے میں دماغ پر پریشر ڈالنا بالکل خطرے کی بات نہیں ہے۔ آپ بالکل ٹینشن فری ہو جائیں، آپ کی وائف کو بہت جلد سب یاد آ جائے گا۔ ڈاکٹر کی بات پر بالاج مطمئن ہوا۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹرز۔ بالاج اور نوید صاحب نے کھڑے ہو کر ڈاکٹر سے مصافحہ کیا اور ان کی کیبن سے باہر آ گئے۔ نوید صاحب، آپ پریشان نہیں ہیں، اس سب میں آپ کا قصور نہیں ہے، آپ نے تو اس کے اچھے کے لیے سب کیا، یہ ساری پلاننگ کرنے والا کوئی اور ہے۔ آپ بس اب وہ میڈیسن زریشہ کو نہیں دیں گے۔ بالاج کی بات پر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالاج انہیں 2-3 اور باتیں کرتا وہاں سے نکل گیا۔ میر احمد شاہ، تمہارے گناہوں کا اعمال نامہ بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ تم نے جان کر زریشہ کی میموری سے کھیلا تاکہ وہ کسی کے بھی ذریعے مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ اسے پیرس بھیجنے کا فیصلہ بھی تمہارا تھا، تم نے جان کر یہ سب کیا۔ کس گناہ کی معافی مانگو گے تم احمد شاہ؟ بالاج شاہ تمہیں تمہارے ہر گناہ کی سزا دے گا۔ جتنی تکلیف تم نے میری زیشی کو دی ہے نا، اس سے کہیں زیادہ تکلیف سے تمہاری روح نکلے گی۔ اپنی الٹی گنتی شروع کر دو احمد شاہ، اس بار تمہیں بالاج شاہ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ بالاج ڈرائیو کرتے ہوئے بول رہا تھا، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، انتقام کی آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ اب اسے سکون اس دن آنا تھا جس دن احمد شاہ اپنے انجام کو پہنچتا۔
बालाज घर पहुंचा तो जोहान ने व्हाट्सएप पर कुछ तस्वीरें भेजी हुई थी। बालाज रिलैक्स होकर बेड पर बैठा और उसकी चैट ऑन की। जोहान की भेजी तस्वीरें देखकर उसने मुश्किल से मुस्कुराहट रोकी और मैसेज टाइप किया, बेगैरत, जिसके जवाब पर जोहान ने हंसने वाली इमोजी सेंड की। जोहान ने बालाज को बहुत सारी रोमांटिक प्रपोजल के तरीके सेंड किए जो बहुत बोल्ड थे। बालाज सब आइडियाज देखने लगा। उसे जोहान से इस सब की उम्मीद नहीं थी। उसने जरीशा के लिए क्या करना था वो सोच चुका था। कल वो जरीशा के होश उड़ाने का इरादा रखता था। अपने और उसके दरमियान आई ये साल भर की दूरी को ख़त्म करने का इरादा रखता था। कल उसने अपनी जीशी को दोबारा अपना बनाना था और उसे क्या करना था वो सब सोच चुका था। बालाज बेड पर सारा सामान फैलाए बैठा था। कार्ड, शीट्स, मार्कर्स, स्टिकर्स वगैरह सब बेड पर बिखरा हुआ था। वो कार्ड शीट्स पर कुछ लिखने में मसरूफ था। सारी कार्ड शीट्स रेड कलर की थीं। वो अपने काम से फारिग हुआ और गहरी सांस ली। मिसेस बालाज शाह, तुम्हारी मोहब्बत में मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। एक बार तुम्हें सब याद आ जाए फिर इस सब का हिसाब तुम्हारी रातों की नींद उड़ा कर लूंगा। बालाज अपनी ही बात पर मुस्कुराया। मोहब्बत अच्छे से अच्छे इंसान को बदल देती है। उसे भी उसकी मोहब्बत ने बदल दिया। जरीशा सिर्फ उसकी मोहब्बत नहीं, उसकी दीवानगी, उसका जुनून उसके जीने की वजह बन गई थी। बालाज ने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा था कि वो ये सब करेगा, मगर उसे करना था अपनी जीशी के लिए। उसे बहुत स्पेशल कुछ करना था। उसे अब बस रात का इंतजार था। उसने एक स्पेशल ड्रेस भी जरीशा के लिए भिजवा दिया था और अब वो बाकी की तैयारी देख रहा था। मॉम, डैड, आप लोग नाराज तो नहीं है मुझसे? जरीशा ने नाश्ते के दौरान उन्हें मुखातिब किया। हम क्यों नाराज होंगे आपसे बेटा, नवीद साहब मुस्कुरा कर बोले। वो मैंने बालाज शाह से जो भी कहा, मेरा मतलब उनको प्रपोज करने का और शादी वगैरह, इस सब की वजह से आप लोग नाराज तो नहीं है? जरीशा ने पूछा तो वो दोनों मुस्कुराए। भाई हमें क्या एतराज होगा, हम क्या जानते नहीं है हमारी बेटी मीर बालाज शाह की कितनी दीवानी है, और आप तो कहती हैं शादी कर सकती हैं, मगर बंदा बालाज शाह जैसा हो। अब देखें आपको बालाज शाह ही मिल रहा है। नवीद साहब की बात पर वो मुस्कुराई। डैड, अजीब कशिश है उनमें, मतलब वो मेरे सामने थे पहली बार, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई अनजान नहीं है। मैं उन्हें किसी भी बात से, किसी भी चीज़ से रोक ही नहीं सकी। जरीशा खोई लहजे में बोली। होता है, जिनसे दिल मिल जाए ना तब ऐसा होता है बेटा, वो आपको बहुत बहुत खुश रखेंगे, नरमीन ने कहा तो उसने मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैं देखता हूँ, आप लोग नाश्ता करें, नवीद साहब कहकर उठे और दरवाज़ा खोला। सामने कोरियर बॉय खड़ा था। मिस्टर उमैसा नवीद, कोरियर बॉय ने रोमी का नाम लिया। यस, नवीद साहब के कहने पर उसने एक पार्सल निकाल कर उनको दिया और चला गया। पार्सल के टॉप पर ही लिखा था, फ्रॉम मीर बालाज शाह। नवीद साहब पार्सल लेकर अंदर आए और पार्सल जरीशा की तरफ बढ़ाया। लीजिए, आपके लिए आया है, नवीद साहब ने मुस्कुरा कर कहा। ओह, मिस्टर बालाज की तरफ से? जरीशा एक्साइटेड हुई। हाँ, पहले नाश्ता ख़त्म करें बेटा, उसके बाद रूम में जाकर आराम से खोलिएगा। नरमीन की बात पर उसने पार्सल वहीं साथ रखी, एक चेयर पर रखा और जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी। उसकी स्पीड देखकर नरमीन और नवीद साहब अपनी मुस्कुराहट रोके बैठे थे। ओके मॉम, डैड, आई एम डन, नाउ लेट मी चेक दिस। जरीशा मुस्कुराकर उठी और पार्सल लेकर कमरे में चली गई थी। बस अब सब अच्छा हो, बहुत कुछ सह चुकी है हमारी रोमी, जिसका उसे अंदाज़ा भी नहीं है। अब बस कोई दुख ना आए इसकी ज़िंदगी में। नरमीन की आंखें नम हुई। अब इसकी ज़िंदगी में कोई दुख नहीं आएगा नरमीन, अब इसके पीछे बालाज शाह खड़ा है। वो अब एक कांटा चुभने की तकलीफ भी नहीं होने देगा हमारी रोमी को। नवीद साहब की बात पर वनम आंखों से मुस्कुराई। जरीशा ने कमरे में आकर जल्दी से पार्सल खोला। अंदर एक और बॉक्स था। जरीशा ने बॉक्स खोला तो अंदर बहुत खूबसूरत सी रेड कलर की साड़ी रखी थी। जरीशा ने मुस्कुराकर साड़ी निकाली, मगर उसके खुलते उसका मुंह हैरत से खुल गया। साड़ी नॉर्मल नहीं थी, उसके ब्लाउज की आस्तीनें बहुत छोटी थी, या यूँ कहा जाए कि ना होने के बराबर थी। उसकी लेंथ भी प्रॉपर कमर तक नहीं थी। साड़ी बहुत बोल्ड नहीं थी, मगर नॉर्मल भी नहीं थी। मिस्टर बालाज इतने रोमांटिक हैं क्या? ये कैसे पहनूंगी मैं? उफ, मिस्टर बालाज। जरीशा ने साड़ी अपने साथ लगा कर देखी। लग तो वैसे बहुत खूबसूरत रही है मुझ पर, आई लाइक इट। जरीशा ने साड़ी रखी और दूसरा बॉक्स निकाला जिसमें रेड हील्स थी, मगर वो हील्स पंजों से लेकर एड़ी तक बराबर थी। साथ एक और छोटा बॉक्स था जिसमें खूबसूरत से डायमंड इयररिंग्स थे, बहुत नफीस और खूबसूरत। इट्स सो प्रिटी। मानना पड़ेगा मिस्टर बालाज, चॉइस आपकी कमाल की है। जरीशा मुस्कुराई। आखिर में एक शॉल रखी थी, मरून रंग की शॉल। जरीशा ने वो शॉल निकाली और उसे देखने लगी। ये वही शॉल थी जो बालाज ने उसे लाकर दी थी। जरीशा खोए अंदाज में उस शॉल को देख रही थी। ये शॉल नई नहीं थी, मगर जरीशा को अपने दिल के बहुत करीब मालूम हो रही थी। उसने बेख्तियार शॉल को अपने दिल से लगाया और आंखें बंद की। यह अमल बिल्कुल बेख्तियारी में हुआ था। जरीशा की धड़कन बढ़ी थी। अजीब सी कशिश उसे उस शॉल से भी महसूस हुई थी। जरीशा ने एकदम उस शॉल को छोड़ा तो वो उसके पैरों में गिर गई, जिसे उसने फौरन उठाया था। उसके दिल ने कहा कि ये शॉल कभी नहीं गिरनी चाहिए। उस पर एक अजीब कैफियत तारी हुई थी। जरीशा ने बॉक्स के आखिर में रखा लेटर उठाया और पढ़ना शुरू किया। जस्ट फॉर ब्राइड टू बी। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। मैं तुम्हें इस रेड साड़ी में देखने के लिए बेताब हूँ। एक बात का ख्याल रखिएगा, साड़ी पहनकर जब तुम अपने कमरे से बाहर निकलोगे तो इस शॉल को अच्छे से अपने ऊपर ओढ़ना। तुम्हें इस रूप में कोई भी देखेगा तो मेरे दिल को तकलीफ होगी। ये रूप देखने का हक सिर्फ मेरा है।
مجھے یقین ہے تم میرے جذبات کی قدر کرو گی. 8 بجے تیار ہے نا؟ تمہارا، صرف تمہارا بالات شاہ. لیٹر پڑھ کر زریشا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی. انداز اچھا تھا، اسے اچھا لگا تھا. زریشا نے آئینے میں خود کو دیکھا. اوہ گاڈ، تھوڑا فیس تو ٹھیک کر لو مس رومی، ایسے جاؤ کہ ان سے ملنے. زریشا نے جلدی سے سب چیزیں رکھی اور اپنی اسکن کو اور گلوئنگ کرنے کے لیے فیشیل کرنے لگی. زوہان ادا، آپ کو واپس دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے. سرور شاہ نے گلے ملتے ہوئے کہا. چھوٹے شہزادے اب ذرا پیچھے ہو جاؤ، ہمیں سب سے چھوٹے شہزادے سے ملنے دو. زوہان نے اسے پیچھے کر کے ارحم کو گود میں لیا. یہ کیا بات ہے، جب سے یہ چھوٹا نواب آیا تب سے میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں رہی ہے. بھائی کا لاڈلا میں تھا، اب وہ ارحم پہ جان چھڑکتے ہیں. پہلے میں چھوٹا شہزادہ تھا، اب یہ چھوٹا شہزادہ. سرور نے روٹھتے ہوئے شبانہ کی گود میں سر رکھا. بہت بری بات بیٹا، آپ اپنے ہی بیٹے سے چل رہی ہیں. شبانہ نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. تو اس نے میری جگہ لے لی ممی. سرور نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا. ممی یہ کس پہ گئے ہیں اتنے ڈرامے بازی؟ حیات نے منہ بسورتے ہوئے کہا تو سب ہنسنے لگے. بھائی کب آئیں گے ممی؟ سرور شاہ نے سیدھے ہوتے ہوئے پوچھا. کہہ رہا تھا 2 دن میں آ جائے گا، کچھ ضروری کام کی وجہ سے رکا ہوا ہے. شبانہ نے بتایا. ہاں 2 دن بعد ایک سرپرائز ساتھ لائے گا. زوہان کی بات پر سب اسے دیکھنے لگے تھے. زوہان نے زبان دانتوں تلے دبائی. اس نے اپنا منہ کھولا تو بالاش نے اسے جان سے ہی مار دینا تھا. کیسا سرپرائز زوہان ادا؟ سرور شاہ نے پوچھا تو وہ سیدھا ہوا. ارے اس کا خود کا اپنی بات کے مطابق 2 دن میں آ جانا سرپرائز ہی ہوگا، ورنہ اب تو وہ بولتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے. زوہان نے بات گھمائی. یہ بات بھی ہے، سرور شاہ نے کہا تو سب اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے. زوہان نے سکون کا سانس لیا. 8 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے. وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی. ریڈ کلر کی ساڑی اس پر، اس نے بہت لائٹ سا میک اپ کیا تھا مگر لپسٹک لال لگائی تھی. بالوں کو اسٹریٹ کر کے کھلا چھوڑا ہوا تھا. وہ بے انتہا حسین لگ رہی تھی. آج بالاج کے صبر کا امتحان تھا. وہ اس پر بجلیاں گرانے کے لیے تیار کھڑی تھی. اس نے مرون شال اٹھائی اور اپنے اوپر اچھے سے اڑی کہ اس کا سارا وجود اس شال میں چھپ سا گیا تھا. زریشا باہر آئی تو نوید صاحب اور نرمین باہر ہی بیٹھے تھے. او مائی گاڈ، یہ پرنسس ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہیں؟ نوید صاحب نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرائی. اچھی لگ رہی ہوں نا ڈیڈ؟ زریشا نے پوچھا تو انہوں نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا. بہت پیاری لگ رہی ہیں میری گڑیا، خوش رہیں. نوید صاحب کے بعد نرمین نے بھی اسے پیار کیا. ڈور بیل بجی تو وہ تینوں متوجہ ہوئے. آپ کی سواری آ گئی، نوید صاحب نے کہا تو وہ مسکرا کر گیٹ پر چلی گئی. باہر ایک بلیک کلر کی رولس رائس کھڑی تھی. زریشا باہر آئی تو ڈرائیور نے اس کے لیے بیک ڈور کھولا. زریشا نوید صاحب اور نرمین کو بائے کرتی گاڑی میں بیٹھ گئی. وہ آج ہی نکاح کرے گا ہماری رومی سے. نرمین نے نوید صاحب کو دیکھ کر سوال کیا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا. ویڈیو کال کرے گا وہ نکاح کے وقت. زریشا کا اپنے شوہر کے پاس واپس جانے کا وقت ہو چکے. وہ بالاج شاہ کی امانت تھی، اب اسی کے پاس رہے گی. نوید صاحب افسردہ ہوئے. نوید صاحب اور نرمین کی شادی کو 25 سال گزر چکے تھے مگر ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی. ایسے میں زریشا کا ان کی زندگی میں آنا ان کی زندگی میں خوشیاں بکھیر گیا تھا. انہوں نے زریشا کا بالکل اپنی سگی اولاد کی طرح خیال رکھا تھا. اسے والدین کا پیار دیا تھا، اس کی حفاظت کی تھی. مگر وہ لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ ایک دن اسے اپنے شوہر کے پاس لوٹنا ہی تھا اور آج وہ وقت آ چکا تھا. آج زریشا ہمیشہ کے لیے بالاج شاہ کی پناہوں میں جا رہی تھی. گاڑی خوبصورت سے گھر کے باہر آ کر رکی. گھر کے باہر ہی بالاج کھڑا تھا. بلیک ڈریس پینٹ، بلیک شرٹ جس کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کی ہوئی تھی. فرنٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے جو اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہے تھے. زریشا کے دل نے ایک بیٹ مس کی. اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ شہزادوں جیسا بندہ اس کا ہونے والا تھا. بالاج نے آگے بڑھ کر مسکرا کر اس کی سائڈ کا ڈور کھولا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. زریشا نے ایک ہاتھ سے شال سنبھالی اور دوسرا ہاتھ بالاج کے ہاتھ پر رکھا جسے اس نے مضبوطی سے تھاما تھا. زریشا گاڑی سے اتری تو گاڑی فوراً وہاں سے چلی گئی. بالاج گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. لال لپسٹک، ہلکا ہلکا میک اپ جس نے اسے اور نکھار دیا تھا. بالاج کا ضبط آزما رہے تھے. اتنا سج کے اپنے لیے مشکل پیدا کی ہے مسز بالاج. بالاج نے دل میں سوچا اور مسکرایا. بالاج زریشا کا ہاتھ ہمیں گھر کے اندر داخل ہوا. پورے گھر کی لائٹس آف تھیں، صرف کینڈلز جل رہی تھیں. ہر جگہ چھوٹی چھوٹی کینڈلز رکھی ہوئی تھیں. گلاب کے پھولوں کی خوشبو ہر سو پھیلی ہوئی تھی. زریشا مسکراہٹ کے ساتھ سب دیکھ رہی تھی. یہ سب اس کے لیے تھا. یہ احساس ہی بہت خوبصورت تھا. بالاج زریشا کا ہاتھ ہمیں اندر لایا تھا جہاں سوئمنگ پول تھا مگر سوئمنگ پول میں پانی نظر ہی نہیں آ رہا تھا. پورے پول میں صرف اور صرف گلاب کی پتیاں تھے جس سے پانی چھپ سا گیا تھا. پول کے چاروں طرف کینڈلز جل رہی تھیں. سامنے ایک بڑا سا دل بنا ہوا تھا جس کے اندر نیون سے آئی لو یو لکھا جگمگا رہا تھا. زریشا ابھی یہ دیکھ ہی رہی تھی کہ سافٹ سا میوزک آن ہوا. بالاج اس کی طرف گھوما اور آہستہ سے اس کی شال اس کے وجود سے جدا کی. زریشا ٹرانس کسی کیفیت میں تھی. اس نے بالاج کو روکا نہیں تھا، بس اسے دیکھے جا رہی تھی. زریشا کے اس طرح دیکھنے پر بالاج گہرا مسکرایا. بالاج نے ایک کارڈ شیٹ اس کے سامنے کی تو زریشا سنبھلی. اس نے کارڈ بالاج کے ہاتھ سے لیا اور پڑھا تو اس کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ آئی. کارڈ پر بڑا بڑا لکھا تھا، دل میں ہو تم، آنکھوں میں تم، پہلی نظر سے ہی 11. زریشا نے 2 قدم اور بڑھائے تو بالاج نے ایک شیٹ اور اسے دی جس پر لکھا تھا، کبھی مصروف لمحوں میں اچانک دل دھڑکے تو، کبھی بے چین سے ہو کر اگر سانس تڑپے تو، سمجھ لینا محبت کا اشارہ ہے، تمہیں ہم نے پکارا ہے.
شاعری پڑھ کر زریشا کھلکھلائی تھی اور اس کی کھلکھلاہٹ میں بالات شاہ کی پوری دنیا بسی تھی۔ ایسے ہی 2 قدم چلنے پر ایک شیٹ اور اس نے مسکرا کر زریشا کو دی۔ او کرم خدایا ہے تیرا پیار جب آیا ہے، تجھ پہ مر کے ہی تو مجھے جینا آیا ہے۔ زریشا کی مسکراہٹ اب شرم و حیا میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ بالاج کا انداز بہت یونیک تھا، اسے بہت اچھا لگا تھا۔ ایک اور کارڈ بالاج نے زریشا کی طرف بڑھایا۔ تم ملے تو لمحے تھم گئے، تم ملے تو سارے غم گئے۔ یہ بالاج کے دل کے جذبات تھے جو وہ زریشا تک پہنچا رہا تھا۔ ایسے ہی اور کارڈز اس نے اس کی طرف بڑھائے تھے جن پر لکھا تھا، ہے تیری عنایت تجھی سے ملی ہے، ہونٹوں پہ میرے ہنسی جو کھلی ہے، اسے میرا چہرہ چھپا بھی نہ پائے، تجھے پا کے حاصل ہوئی جو خوشی ہے، ہوئے بے بس پھر بھی سدھر نہ پائے ہم، وہی دعا وہی عشق وہی تم اور بس تم، لگی ہیں تیری عادتیں مجھے جب سے، ہے تیرے بن پل بھئی برس لگتے، سن میرے ہم سفر کیا تجھے اتنی سی بھی خبر کہ تیری سانسیں چلتی جدھر، رہوں گا بس وہیں عمر بھر۔ بالاج نے اپنے دل کے جذبات زریشا تک پہنچائے۔ وہ ایک ایک قدم چلتے اب اس بڑے سے دل کے قریب پہنچ چکے تھے۔ بالاج زریشا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تو اس کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ میرے جینے کی وجہ، میرے چہرے کی مسکراہٹ، میری آتی جاتی سانسوں کی ضمانت، میری زندگی کی ہر ایک خوشی تم سے وابستہ ہو چکی ہے۔ تمہارے بنا میری زندگی اندھیری رات جیسی ہے، تم ہو تو اس میں روشنی ہے، تم نہیں ہو تو صرف کھپ اندھیرا ہے، ہر سو اندھیرا۔ Will you brighten up my life forever as my wife؟ بالاج اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھا پوچھ رہا تھا جبکہ وہ سانس روکے سب دیکھ رہی تھی۔ زریشا کی آنکھوں میں نمی سی آئی، اس نے اس بات میں سر ہلا کر ہاتھ بالاج کے ہاتھ پر رکھا تو بالاج نے اس کا ہاتھ عقیدت سے پہلے اپنی آنکھوں پر لگایا اور پھر اپنے لبوں سے لگایا۔ ایک ڈائمنڈ رنگ اس نے زریشا کی انگلی میں پہنائی اور اس کے ہاتھ کو دوبارہ چوما۔ لمس میں عزت تھی، محبت تھی، عقیدت تھی۔ میں ایک معمولی سی لڑکی ہوں اور آپ اتنے بڑے بزنس مین، شہرت یافتہ، آپ کو تو کوئی بھی لڑکی مل سکتی تھی، اچھی سی اچھی، پھر میں ہی کیوں؟ زریشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا تو بالاج مسکرا کر اٹھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کس نے کہا کہ تم معمولی سی لڑکی ہو؟ میری نظر میں تم سے زیادہ اچھی لڑکی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تم نے بالاج کو بالاج سے ملوایا تو تم نے میری بے رنگ زندگی میں محبت کے خوبصورت پھول کھلائے تھے۔ تم نے مجھے محبت کرنا سکھائی تھی، زندگی جینا سکھائی تھی۔ تم معمولی کیسے ہو سکتی ہو جس نے مجھے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیا؟ تم بہت خاص ہو زیشی، بہت خاص۔ آئی لو یو مائی لٹل اینجل۔ بالاج کے زیشی اور مائی لٹل اینجل کہنے پر وہ باقاعدہ چونکی تھی۔ بالاج کی گرم سانسیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ بالاج بے اختیار اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ زریشا کی سانسیں رکی تھی۔ بالاج پیچھے ہوا تو زریشا کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس نے بالاج کی شرٹ سینے کے پاس سے اپنے ہاتھوں میں جکڑی۔ کون ہے آپ؟ میرا کرش، محبت یا کوئی اور؟ کیوں آپ کو دیکھ کر بے اختیار ہو جاتی ہوں؟ کیوں آپ کو کچھ بھی کرنے سے نہیں روک پاتی؟ ابھی آپ کی حرکت پر مجھے آپ کو تھپڑ مار دینا چاہیے تھا، میں کیوں نہیں مار سکی؟ کیوں آپ کو خود سے دور نہیں کر پا رہی میں؟ زیشی، لٹل اینجل، آپ مجھے اس نام سے کیوں پکار رہے ہیں؟ مجھے کیوں یہ نام میرے لیے نئے سے نہیں ہے؟ کون ہیں آپ؟ آخر کون ہیں آپ؟ زریشا کہتے کہتے اسی کے سینے سے سر ٹکائے رو پڑی۔ اسے اپنی کیفیت بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دل خود بالاج شاہ کی قربت کیوں چاہتا تھا وہ سب سمجھنے سے قاصر تھی۔ خود کو بے انتہا بے بس محسوس کر رہی تھی۔ بالاج نے اسے اپنے قریب کر کے اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ اپنے دل سے پوچھو کون ہوں میں زیشی، اپنے دل سے پوچھو میرا لمس تمہیں برا کیوں نہیں لگا، اپنے دل سے پوچھو کیوں مجھے دیکھ کر تم بے اختیار ہو رہی ہو، اپنے دل سے پوچھو کیا رشتہ ہے ہمارے درمیان، اپنے دل سے پوچھو یہ نام تمہارے لیے انجان کیوں نہیں ہے، پوچھو اس دل سے جس نے کہا تھا کہ جب تک یہ دھڑک رہا ہے یہ بھی دھڑکتا رہے گا۔ بالاج نے پیچھے ہو کر اس کا ہاتھ پہلے اپنے دل پر رکھا پھر زریشا کے دل پر۔ زریشا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ مسٹر بالاج، زریشا نے کچھ کہنا چاہا تو بالاج نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ نہیں مسٹر بالاج، اس نام سے پکارو جس کو سننے کے لیے میرے کان ترس گئے ہیں۔ شاہ کہہ کر پکارو مجھے زیشی، پلیز مجھے شاہ کہہ کر پکارو۔ بالاج نے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا کر کہا۔ زریشا نے آنکھیں بند کی، دماغ میں شاہ شاہ کی گونج تھی۔ شاہ شاہ، زریشا نے مدھم آواز میں کہا تو بالاج کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ دونوں اپنا اپنا دل ایک دوسرے کے قریب ہلکا کر رہے تھے۔ کیوں زیشی، کیوں تمہارا دل اپنے شاہ کو نہیں پہچان رہا؟ کیوں تمہارا دل تمہاری محبت کو بیان نہیں کر پا رہا؟ کیوں زیشی اپنے شاہ سے اتنی بیگانہ کیسے ہوگی؟ زیشی، تمہارا شاہ تمہارے بنا کیسے جی سکتا ہے؟ کیوں نہیں سوچتے تم؟ بالاج بھیگے لہجے میں بولا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میرا سر دکھ رہا ہے، زریشا نے کہا تو بالاج نے اسے دیوار سے لگا کر اس کے ہاتھوں کو اوپر کر کے لاک کیا۔ بس زیشی، اب تم سے دوری نہیں سہ سکتا میں اب تم سے دور ہوا تو یہ سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے گی، بالاج کہہ کر اس کے لبوں پر جھکنے لگا۔ نہیں پلیز، زریشا نے بند آنکھوں سے کہا، میں اب سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ زریشا کی بات پر اس نے مسکرا کر زریشا کو دیکھا، آنکھوں میں نمی تھی۔ ہم ابھی نکاح کریں گے، میں اب اور تم سے دور نہیں رہ سکتا، اوکے؟
ہم ابھی نکاح کریں گے، میں اب اور تم سے دور نہیں رہ سکتا، اوکے؟ بالاج نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر کہا تو اس نے نم آنکھوں سے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی کر رہے ہیں نکاح، اوکے؟ چلو میرے ساتھ۔ بالاج نے اس پر شال اچھی طرح ڈالی اور اسے گاڑی میں لے جا کر بٹھایا۔ وہ تیز ڈرائیو کرتا ہوا المنار پہنچا۔ ہمیں نکاح کرنا ہے، اس نے ایک مولانا کو دیکھ کر کہا تو وہ مسکرائے تھے۔ بالاج ان سے پہلے یہ ساری ڈسکشن کر چکا تھا، یہ صرف ایک رسمی سی کارروائی تھی تاکہ زریشہ کو یہی لگے کہ بالاج نے اس سے نکاح کیا، ورنہ وہ تو پہلے ہی بالاج کے نکاح میں تھی۔ بالاج نے نوید صاحب کو ویڈیو کال پہ لیا۔ آپ مام ڈیڈ کو یہاں بلا لیں پلیز، زریشہ کی آواز میں نمی محسوس کر کے بالاج نے گہری سانس لی۔ نوید صاحب، آپ اور رومی کی مام المنار پہنچے۔ بالاج کے کہنے کے مطابق نوید صاحب 15 منٹ میں ہی المنار میں موجود تھے۔ پھر بالاج نے دوبارہ زریشہ کو اپنے نکاح میں لیا۔ نکاح کے وقت زریشہ نام پر وہ چونکی تھی جس پر بالاج نے اسے کہا تھا کہ وہ گھر جا کر اسے سب بتائے گا۔ زریشہ آج ایک بار پھر بالاج شاہ کے دسترس میں جا چکی تھی، اس سے کبھی نہ دور جانے کے لیے۔ بالاج نکاح کے بعد نوید صاحب اور نرمین کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ آپ کی بیٹی اب میری ہوئی، آپ لوگوں نے اس کا جتنا خیال رکھا ہے میں ساری زندگی آپ کا احسان مند رہوں گا، میری زندگی مجھے واپس لوٹانے کا بہت شکریہ۔ بالاج کی بات پر نرمین نے روتے ہوئے زریشہ کو گلے لگایا۔ آپ اس سے جتنی محبت کرتے ہیں یہ آپ کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہوتی ہے۔ رومی ہمارے لیے بہت عزیز ہے اور ہمیشہ رہے گی، مجھے کہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے مگر پھر بھی کہوں گا، پلیز اس کا خیال رکھیے گا، نوید صاحب نے کہا تو بالاج نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگایا۔ چلیں مائی لٹل اینجل، بالاج نے زریشہ سے کہا تو وہ نروس ہوئی۔ میرا آپ کے ساتھ جانا ضروری ہے کیا؟ زریشہ منمنائی۔ بالکل نہیں، تم نہیں جانا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالاج نے کہہ کر اسے اپنے باہوں میں اٹھایا تو زریشہ یکدم سٹپٹائی تھی۔ میں تمہیں خود اٹھا کر لے جاؤں گا، اب تو انکار کی گنجائش ہی نہیں بچی، مائی ڈیئر وائفی، بالاج نے مسکرا کر کہا۔ نوید صاحب اور نرمین نے ڈھیر ساری دعاؤں کے سائے میں زریشہ کو بالاج کے حوالے کر دیا۔ بالاج نے اسے لا کر گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اس نے ایک مسکراتی نظر زریشہ پر ڈالی جو نروس بیٹھی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ یہ جھجک کی شرم ہی تو بالاج کو پاگل کر دیتی تھی، ہمیشہ سے جیسے وہ ابھی اس کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ گاڑی گھر کے باہر رکی، بالاج نے اتر کر زریشہ کے سائڈ کا ڈور کھولا اور اسے دوبارہ اپنی باہوں میں اٹھایا۔ ایک ایک قدم کے ساتھ زریشہ کے دل کی دھڑکن تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ بالاج اسے اسی پول سائڈ لایا اور نیچے اتارا، شال اتار کر اس نے ٹیبل پر رکھی، جیب سے ایک سلور کی چین نکالی جس کے بیچ میں ایک چھوٹا سا ڈائمنڈ چمک رہا تھا۔ زریشہ خاموشی سے تیز دھڑکنوں کے ساتھ بالاج کو دیکھ رہی تھی۔ بالاج نے وہ چین زریشہ کے گلے میں پہنائی، وہی ڈائمنڈ والی چین جو سرور شاہ کے نکاح کی رات بالاج نے اسے پہنائی تھی۔ بالاج نے اسے چین پہنا کر اس کے گلے میں چمکتے ڈائمنڈ پر لب رکھے تو زریشہ کی آنکھیں بے اختیار بند ہوئیں۔ بالاج اس کے قریب آیا۔ زیشی میری جان آنکھیں کھولو، بالاج کے کہنے پر اس نے آنکھیں کھولیں۔ بالاج نے مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھے زیشی کیوں بول رہے ہیں؟ نکاح کے وقت میرا نام زریشہ کیوں بولا گیا؟ آخرکار اس نے اپنے دماغ میں الجھتے سوال کو بالاج کے سامنے رکھا۔ کیونکہ تم رمیسا نہیں ہو، تم زریشہ ہو، میری زیشی ہو تم، بالاج نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ زریشہ پریشان دکھ رہی تھی اور اس وقت بالاج اس کو پریشان ہی کرنا چاہتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سب سلجھ جائے گا، ابھی تم سٹریس نہیں لو، ابھی بس تم مجھے سوچو، بالاج نے کہہ کر واپس اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے لے کر پول میں گرا۔ زریشہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، ایک دم بوکھلائی۔ بالاج نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا۔ آئی لو یو مائی لٹل اینجل، لیٹس میک دا نائٹ اسپیشل، بالاج نے کہہ کر اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ زریشہ کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس نے اپنے آپ کو بالاج کے حوالے کر دیا۔ ویسے بھی وہ نکاح کر چکا تھا اور اب اس پر ہر طرح سے حق رکھتا تھا۔ بالاج نے اپنے اور زریشہ کے درمیان آئی ہر دوری کو مٹا دیا تھا۔ اتنے عرصے کی دوری صحیح تھی دونوں نے، مگر آج وہ ایک دوسرے کی قربت میں پھر مکمل ہو گئے تھے۔ نوید صاحب بالاج کے کہنے کے مطابق راتوں رات فرانس روانہ ہو گئے تھے، اپنے پچھلے گھر جو انہوں نے رومی پر اٹیک ہونے کے بعد راتوں رات چھوڑ دیا تھا۔ نوید صاحب کو بار بار لگ رہا تھا کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے، مگر وہ بالکل لاتعلق بنے رہے۔ انہوں نے وہاں سے کچھ ضروری چیزیں لیں اور واپس لندن کے لیے نکل گئے۔ نوید صاحب لندن واپس لوٹ کر گھر میں داخل ہوئے اور اندر سے گھر لاک کر دیا۔ ایک میسج انہوں نے بالاج کو بھیجا، کام ہو گیا۔ نوید صاحب کے گھر میں جانے کے بعد ایک شخص نے موبائل نکال کر احمد شاہ کو کال ملائی۔ سر وہ آدمی آج اپنے گھر آیا تھا، وہاں سے کچھ سامان لے کر وہ لندن آیا ہے، ناٹنگ ہل پر اس کا گھر ہے، وہ 6 ماہ سے زریشہ کو یہاں لے کر چھپا ہوا ہے، میں اس کے پیچھے آیا ہوں اور اس وقت اس کے گھر کے باہر کھڑا ہوں۔ آدمی نے احمد شاہ کو پوری رپورٹ دی۔ شاباش، آخرکار زریشہ کا پتہ لگے گیا، اب تم نے وقت ضائع نہیں کرنا ہے، کچھ بھی ہو کل زریشہ کو اٹھا لینا اور اسے کینیا لے آنا، اس بار کوئی غلطی نہیں، چاہے مجھے کچھ بھی ہو جائے، غلطی نہیں چاہیے مجھے، کچھ بھی ہو جائے وہ لڑکی مجھے کل تک اپنے سامنے چاہیے، احمد شاہ نے کہا تو سامنے سے اس کے آدمی نے اپنا پلان ڈسکس کر کے کال کاٹ دی۔ بالاج شاہ ابھی تک اپنی بیوی کی موت کو تڑپ رہے تھے نا، تم اب اسے بے آبرو دیکھ کر تڑپو گے تم، بس کل تک کا انتظار کرو اور اس کے بعد تمہاری بیوی احمد شاہ کی پناہوں میں آئے گی، احمد شاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ جانتا بھی نہیں تھا اس بار بالاج نہیں، وہ تڑپنے والا ہے اپنی زندگی کے لیے،
بالاج کو یقین تھا کہ احمد شاہ کے آدمی فرانس میں آج بھی نوید صاحب کی تلاش میں ہوں گے۔ بالاج نے جان کر نوید صاحب کو فرانس بھیج کر واپس لندن آنے کو کہا تھا۔ وہ احمد شاہ کے آدمی کو لندن لانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ احمد شاہ کو پتہ لگے کہ زریشہ لندن میں ہے، مگر ایک چیز کا اس نے خیال رکھا تھا۔ اس نے یہی شو کیا تھا کہ وہ لندن میں نہیں ہے، بلکہ لندن میں میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد دبئی جا چکا ہے۔ احمد شاہ تک پہنچنے کے لیے ضروری تھا کہ وہ زریشہ تک پہنچے، اور اس کے پلان کے مطابق وہی ہوا جو اس نے سوچا تھا۔ اس احمد شاہ کا بے وقوف آدمی نوید صاحب کے پیچھے لندن آ گیا اور احمد شاہ تک خبر بھی پہنچا دی کہ زریشہ لندن میں ہے۔ اب بالاج نے کل زریشہ کو کسی بھی طرح باہر نکالنا تھا تاکہ وہ اس آدمی کی نظروں میں آئے۔ بالاج کی آنکھ کھلی تو زریشہ اس کی باہوں میں گہری نیند سو رہی تھی۔ ایک بھرپور خوشنما صبح کا آغاز ہوا تھا۔ بالاج نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ زیشی اٹھ جاؤ میری جان، نماز قضا ہو جائے گی۔ بالاج نے اسے اٹھایا تو وہ انگڑائی لیتی ہوئی اٹھی۔ گڈ مارننگ مائی لٹل اینجل، بالاج نے اس کے گال پر لب رکھے کہا۔ گڈ مارننگ، زریشہ مدھم سا مسکرائی۔ چلو اٹھو شاباش، نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ بالاج کی بات پر وہ اسے دیکھنے لگی۔ نماز؟ زریشہ نے دہرایا۔ بالکل نماز، چلو شاباش جاؤ، جا کر فریش ہو جاؤ۔ گو، بالاج نے اسے سوچنے کا موقع دیا بنا واش روم بھیج دیا۔ وہ خود بھی فریش ہونے دوسرے روم میں چلا گیا۔ بالاج فریش ہو کر واپس آیا تو زریشہ آئینے کے سامنے کھڑی بالوں میں برش کر رہی تھی۔ بالوں کی لینتھ دیکھ کر بالاج کے دل میں ٹیس اٹھی تھی۔ اسے زریشہ کے بال بے حد پسند تھے، مگر خیر بال تو وہ دوبارہ اپنی زیشی کے بڑے کروا لے گا۔ زیشی کم، نماز ادا کر لو، بالاج نے کہا تو وہ نروس ہوئی۔ میں نماز کیسے پڑھوں؟ مطلب میں نے پتہ نہیں کب پڑھی ہوگی لاسٹ ٹائم، مجھے یاد بھی نہیں۔ زریشہ کی بات پر وہ مسکرا کر اس کے پاس آیا۔ ایک دوپٹہ اس نے اس کے چہرے کے گرد لپیٹا۔ یہ وہی دوپٹہ تھا جو بالاج اپنے ہاتھ پر باندھے رکھتا تھا۔ اب وہ کھل چکا تھا کیونکہ اب اس کی زیشی اس کے پاس تھی۔ تم پڑھ لو گی، آؤ نماز شروع کرو، بالاج نے کہہ کر دو جہاں نماز بچھائیں۔ آگے والی پر خود کھڑا ہوا اور دوسری پر زریشہ کو کھڑا کیا۔ تم پڑھ لو گی زیشی، ہو ہی نہیں سکتا کہ تم نہ پڑھ سکو، بالاج نے کہا اور نیت باندھی۔ زریشہ کو اس لمحے جائے نماز کو دیکھتی رہی تھی، پھر اس نے بھی نیت باندھی۔ اس نے نماز کیسے ادا کی وہ سمجھ ہی نہیں سکی تھی۔ الفاظ خود بخود اس کی زبان سے نکل رہے تھے، ایسے اسے کوئی پریشانی ہوئی ہی نہیں، ویسے نماز ادا کر گئی جیسے وہ ہمیشہ سے پڑھتی آئی ہو۔ بالاج نے سلام پھیرا تو نظر زریشہ پر پڑی۔ آج یہ جگہ خالی نہیں تھی، آج یہ جگہ دوبارہ زریشہ کے وجود سے بھر گئی تھی۔ بالاج نے زریشہ کو دیکھا جو نوانکوں سے جائے نماز کو دیکھ رہی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر بالاج قرآن پاک اتار کر زریشہ کے پاس لایا تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے سورہ رحمان سناؤ نا زیشی پلیز۔ بالاج کی بات پر وہ کبھی اسے دیکھتی تو کبھی بند قرآن پاک کو۔ آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ یہ سب کیا تھا وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ پلیز زیشی ایک بار۔ بالاج کے کہنے پر اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے قرآن پاک اٹھایا اور اسے ادب سے چوما، ایک بے اختیار عمل جس نے بالاج کے چہرے کی مسکراہٹ گہری کر دی تھی۔ زریشہ نے قرآن کو اسی انداز میں چوم کر آنکھوں سے لگایا تھا جیسے اس کی زیشی ہمیشہ سے کرتی تھی۔ اس نے خود بخود سورہ رحمان نکالی۔ اس نے ڈھونڈا نہیں تھا کہ سورہ رحمان کون سے پارے میں ہے، اور اس نے خود 27واں پارہ کھولا تھا جسے وہ جانتی ہو کہ صورت اسی میں ہے۔ زریشہ نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور تلاوت شروع کی۔ بالاج اپنی آنکھیں بند کر کے اسے سکون کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ زریشہ پڑھتی جا رہی تھی اور بالاج خاموشی سے اسے سن رہا تھا۔ وہی انداز تلاوت، وہی خوبصورت آواز۔ زریشہ خود حیرت میں تھی کہ وہ اتنی اچھی تلاوت کیسے کر پا رہی ہے۔ سورت ختم ہوئی تو بالاج نے آنکھیں کھولیں۔ زریشہ بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں یاد میں نے کب پڑھا تھا قرآن پاک، مجھے نہیں پتا میں نے کیسے پڑھ لیا اسے۔ زریشہ کی بات پر اس نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں قرآن کی محبت اتار دیتا ہے نا زیشی، پھر وہ کبھی نکل نہیں پاتی۔ یہ قرآن سے تمہاری محبت ہے جو تم بنا رکے بنا کسی پریشانی کی تلاوت کر پائیں۔ یہ تمہاری اللہ سے محبت ہے جو تمہیں نماز پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ بالاج کی باتوں پر وزاروں کی تار رونے لگی۔ بالاج نے اسے سینے سے لگایا۔ روتے نہیں ہیں، ابھی تمہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں جانتا ہوں، بس وقت تو زیشی، خود کو دیکھنا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم سب سمجھ جاؤ گی، ہر چیز واضح ہو جائے گی، بس بھروسہ رکھو اللہ پر اور مجھ پر۔ بالاج نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا تو اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ زیشی مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ بالاج کی بات پر وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ پہلے ناشتہ کرتے ہیں پھر بتاؤں گا، بالاج نے مسکرا کر کہا اور اس کا ہاتھ ہمیں ڈائننگ ٹیبل پر لایا۔ اس نے زریشہ کے لیے چیئر کھینچی تو وہ مدھم سے مسکان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بالاج اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھا تھا۔ ناشتہ وہ باہر سے آرڈر کر چکا تھا۔ میں اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرواؤں گا اپنی پیاری سی بیوی کو۔ بالاج کی بات پر زریشہ مسکرائی۔ بالاج چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کر زریشہ کو کھلانے لگا اور ساتھ ساتھ اس سے وہ ڈسکس کرنے لگا جو بہت ضروری تھا۔ باس لے آئے ہم لڑکی کو، احمد شاہ کے آدمی نے اسٹریچر احمد شاہ کے سامنے کھڑی کر کے کہا۔ ہاں ہاں شاباش، دل خوش کر دیا تم لوگوں نے میرا، آخرکار بالاج شاہ کو قدموں میں گرانے کا مہرہ میرے ہاتھ آ ہی گیا۔ احمد شاہ نے کہہ کر زریشہ کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو اس کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ زریشہ کی جگہ اسٹریچر پر اینی لیٹی تھی جس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ احمد شاہ کے آدمی بوکھلائے، یہ لڑکی؟ ہائے اولڈ مین، اینی نے کہہ کر لیٹے لیٹے احمد شاہ کو ایک لات رسید کی تو وہ لڑکھڑایا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے اینی اسٹریچر سے اترتے اس پر گن تان چکی تھی۔ احمد شاہ کے آدمیوں نے اینی کو پکڑنا چاہا تو انہی کے ساتھ کے دو آدمیوں نے ان پر گن تانی۔
हाँ, गलती भी मत करना वरना तुम्हारे बॉस की तरह तुम्हें भी बहुत बुरी मौत मिलेगी। इंस्पेक्टर शहराज ने मुस्कुराकर कहा। उन 4 आदमियों में से एक इंस्पेक्टर शहराज और दूसरा उन्हीं का साथी था। कैसा लगा सरप्राइज अहमद शाह? एनी ने मुस्कुराकर पूछा। ये नहीं हो सकता, तुम लोग मुझ तक नहीं पहुंच सकते। गार्ड्स, गार्ड्स! अहमद शाह चिल्लाया और बाहर की तरफ भागा जहां उसके गार्ड्स खड़े थे, मगर वहां से बालाज को एंटर होता देखकर उसके रहे सहे औसान भी खता हो गए। बालाज शाह उसके सामने मौत बनकर खड़ा था। ये कैसे हो सकता है? ये सब कैसे हो सकता है? अहमद शाह हद से ज्यादा बौखलाया हुआ था। जब इंसान अपनी जीत के नशे में अंधा हो जाता है ना, तो उसका शिकार करना बहुत आसान हो जाता है। अहमद शाह, बालाज ने सफाकियत से कहा। आंखें सुर्ख अंगारा थीं। जरीशा के साथ हुआ एक एक तकलीफ दे लम्हा उसके गुस्से को बढ़ाता जा रहा था। गार्ड्स, गार्ड्स! अहमद शाह पागलों की तरह चिल्ला रहा था। तुम्हारे सारे गार्ड्स का काम तमाम हो चुका है। अहमद शाह, वैसे बड़ी कम सिक्योरिटी रखी थी तुमने, मजा नहीं आया मुझे बिल्कुल भी। बालाज ने पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ अहमद शाह को देखा। इंस्पेक्टर शहराज, इन दोनों को क्यों जिंदा रखा है? इन लोगों ने मेरी जीशी को हाथ लगाया। ये दोनों मेरी जीशी को उस हैवान के पास लाने वाले थे। इनकी सांसें अब तक क्यों चल रही हैं? बालाज ने कहकर दोनों आदमियों पर फायर किए तो वो लम्हों में ढेर हो गए। अहमद शाह के फरार का हर रास्ता खत्म हो चुका था। वो भाग नहीं सकता था। ये सब कैसे हो गया? तुम लोग मुझ तक कैसे पहुंच गए? ये सब नामुमकिन था। अहमद शाह चिल्लाया। अपनी आवाज को लगाम लगाओ अहमद शाह, मुझे ये चीखना चिल्लाना बिल्कुल नहीं पसंद। वैसे जानना चाहते हो कैसे हुआ ये सब? चलो मैं बताता हूँ तुम्हें। बालाज उसके सामने टहलते हुए बोल रहा था। उसका अंदाज अहमद शाह के रोंगटे खड़े कर रहा था। नवीद साहब के घर के बाहर अहमद शाह के 4 आदमी ताक में बैठे थे। अचानक उनके घर के थोड़ा आगे एक बुक स्टॉल पे शोर शुरू हुआ, जो बढ़ते बढ़ते अचानक झगड़े तक पहुंच गया। लोगों का रश बढ़ा जिससे नवीद साहब का घर छुप सा गया था। बालाज खामोशी से भीड़ में से होता जरीचा को लेता नवीद साहब के घर में दाखिल हुआ। जीशी, तुम्हारे पास लिपस्टिक है? बालाज ने पूछा। शाह, आप अब लिपस्टिक लगाएंगे? जरीशा ने मासूमियत से देखकर पूछा। बालाज बेख्तियार मुस्कुराया था। लिपस्टिक लगाना तुम्हारा काम है और उसे मिटाना मेरा काम है वाइफी। बालाज ने उसके कान में झुककर कहा तो उसका चेहरा शर्म से लाल हुआ। मुझे लिपस्टिक चाहिए तुम्हारी रेड कलर की। बालाज ने दोबारा कहा तो उसने अंदर से लाकर एक रेड लिपस्टिक थमाई। हाथ दिखाओ। जरीशा ने हाथ आगे किया तो बालाज ने उसके हाथ पर इस तरह से लिपस्टिक लगाई कि जैसे उसका हाथ लाल लाल सा लगे, जैसे कि जल गया हो। नवीद साहब, आप और आंटी जरीशा को क्लिनिक लेकर जाएंगे। जीशी, तुमने ऐसे एक्ट ऐसे ही करना है जैसे तुम्हारा हाथ जल गया। वैसे भी तुम थोड़ी सी ड्रामेबाज हो गई हो। बालाज ने नवीद साहब से कहने के बाद जरीशा की गाल खींच कर कहा तो वो बालाज को घूरने लगी। बालाज ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई। बालाज ने मोबाइल निकालकर एनी को कॉल की। एनी, सब रेडी है? बालाज ने पूछा। सब रेडी है, इस बार कोई गलती नहीं होगी। यहाँ से रश कम हो गया। अब जरीशा को भेज दें बाहर। 4 आदमी मशकूक है जिनकी नजरें बार बार नवीद साहब के घर की तरफ उठ रही हैं। एनी ने सारी तफसील बताई। ग्रेट, बस पूरा ध्यान रखना एनी, मैं जरीशा पर रिस्क ले रहा हूँ। मुझे बिल्कुल गलती नहीं चाहिए। मैं इसे अब बिल्कुल तकलीफ नहीं पहुँचने दे सकता। बालाज ने कहा और कॉल कट की। नवीद साहब, आप जाइए। जीशी, तुम कर लोगी ना सब? उसने एक बार फिर जरीशा से पूछा। अरे हाँ, मैं बिल्कुल कर लूंगी, आप तो फिक्र ही ना करें, जरीशा ने मुस्कुरा कर कहा। नवीद साहब और नरमीन उसे लेकर घर से बाहर निकले। बालाज के कहे के मुताबिक वो बिल्कुल ऐसी एक्ट कर रही थी जैसे उसका हाथ जला हो। नवीद साहब के बाहर आते ही अहमद शाह के आदमी अलर्ट हुए। नवीद साहब जरीशा को बहलाते हुए गाड़ी में बिठा रहे थे। नवीद साहब ने जैसे ही गाड़ी रोड पर डाली वो चारों भी उनके पीछे चल दिए थे। लेट्स गो। बालाज बाहर निकलकर हैवी बाइक पर बैठा, साथ एनी भी एक हैवी बाइक लिए खड़ी थी। बालाज और एनी ने अपने अपने हेलमेट पहने और उनके पीछे चल दिए। नवीद साहब जरीशा को लेकर एक क्लिनिक आए और अंदर चले गए जहां सारे आदमी ही बालाज शाह के थे, यहाँ तक कि डॉक्टर भी। नवीद साहब के अंदर जाने के बाद वो चारों आदमी अपनी गाड़ी से बाहर निकले। तुम दोनों यहीं रुको, हम अंदर देखते हैं। ये अच्छा मौका है, हमें लड़की को आज ही उठाना है, उनमें से एक आदमी ने कहा और अपने साथी के साथ अंदर चला गया। पीछे सिर्फ 2 आदमी बचे थे जो गाड़ी के बोनट पर टेक लगाए खड़े थे। हेलो सर, क्या आपको ये एड्रेस मालूम है? एक शख्स ने आकर पूछा तो वो दोनों उसकी तरफ मतवजे हुए। नहीं, हमें नहीं मालूम, एक आदमी ने कहा। कोई बात नहीं, हम खुद पता कर लेंगे, इंस्पेक्टर शहराज ने कहकर एक आदमी के मुंह पर मुक्का मारा। दूसरा आदमी शहराज की तरफ बढ़ने लगा तो शहराज के साथ आया दूसरा लड़का उसे काबू में ले गया। इंस्पेक्टर शहराज और उनके साथ आदमी ने अहमद शाह के आदमियों को उठाया और पीछे ले गए जहां एनी और बालाज पहुंच चुके थे। ग्रेट वर्क इंस्पेक्टर शहराज, आप दोनों इनके कपड़ों को तब्दील करें और इनकी जगह जाकर खड़ी हूँ, बाकी क्या करना है आप जानते हैं। एनी बी अलर्ट। बालाज ने शहराज से कहकर एनी से कहा। वो सब अपनी पोजीशन संभाल गए थे। एनी खामोशी से एक एम्बुलेंस में जाकर स्ट्रेचर के नीचे लेट गई। शहराज और उसका दूसरा साथी अहमद शाह के आदमियों के रूप में खड़े हो गए। चेहरे पर मास्क लगा लिया था। वहां अंदर अस्पताल में अहमद शाह के दोनों आदमियों ने मौका देखते ही नवीद साहब, नरमीन और जरीशा को बेहोश कर दिया। ये मौका भी उन्होंने खुद ही फराहम किया था। वो दोनों आदमी नवीद साहब और नरमीन को एक रूम में डालकर
زریشا کو اٹھا کر اسٹریچر پر ڈال کر باہر لائے. وہاں جو بھی لوگوں کی گہما گہمی تھی سب بالاج کے آدمی تھے. وہ سب دیکھ رہے تھے اور احمد شاہ کے بیوقوف آدمی کسی بھی چال کو سمجھ ہی نہیں رہے تھے. انہیں بس زریشا سے مطلب تھا اور اسے احمد شاہ تک پہنچانے سے مطلب تھا. وہ دو آدمی زریشا کا باہر لائے تو باقی دو ماسک لگائے کھڑے تھے. یہ تم لوگوں نے ماسک کیوں لگایا؟ اندر سے ایک بندہ آ کر بولا. باس کی کال آئی تھی, انہوں نے کہا ہے کہ اپنا چہرہ ڈھکو, کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے, تم لوگ بھی ماسک پہنو, اور اس لڑکی کو ایمبولینس میں لے کر جانے ہیں, باس نے کہا ہے. شہراز نے کہا ہاں ٹھیک ہے. ان دونوں نے بھی ماسک پہنا اور زریشا کو ایمبولینس میں ڈالا. اینی اسٹریچر کے نیچے تھی جسے پہ پوری طرح چادر بچھی ہوئی تھی. تم دونوں آگے بیٹھو, ہم دونوں پیچھے بیٹھتے ہیں. اور بہت احتیاط سے چلانا, لڑکی کو کھرونچ بھی آئی تو باس ہمیں نہیں چھوڑیں گے. شہراز نے کہا ہاں ٹھیک ہے, زیادہ بک بک نہیں کرو, چلو بیٹھو جلدی, ہمیں نکلنا ہے. وہ دو آدمی آگے جا کر بیٹھے تو شہراز نے بالاج کو اشارہ کیا تو وہ جلدی سے آ کر زریشا کو ایمبولینس میں سے نکال کر لے گیا. یہ کام اتنی پھرتی سے کیا گیا کہ آگے بیٹھے دونوں آدمیوں کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی. وہ آدمی ایمبولینس آگے بڑھا لے گیا. بالاج نے مسکرا کر انہیں جاتے دیکھا. زریشا اس کی باہوں میں بے ہوش پڑی تھی. آئی پرومس زیشی, تم نے جو کچھ سہا ہے اس کا سارا حساب لوں گا میں تمہارے گنہگار سے. ڈاکٹر نوید صاحب کو ہوش آ جائے تو انہیں کہیے گا کہ زریشا کا خیال رکھیں, میرے گارڈز ان کے ساتھ رہیں گے, کچھ بھی ہو زریشا کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے. بالاج نے زریشا کو ان کے حوالے کیا اور اپنی بائک سنبھالی. ایک نظر زریشا کے بے ہوش وجود پر ڈالی اور ایمبولینس کے پیچھے چل دیا. احمد شاہ کی موت لمحہ اس کے قریب آ رہی تھی جس سے وہ انجان تھا. احمد شاہ کے آدمی زریشا کو احمد شاہ کے پرائیویٹ جیٹ سے کینیا لے جا رہے تھے. یہ تم نے اس لڑکی کے چہرے تک چادر کیوں ڈالی؟ احمد شاہ کے آدمی نے شہراز سے پوچھا. تاکہ ہم میں سے کسی کی نیت اس پر خراب نہ ہو. لڑکی خوبصورت ہے, سمجھا کرو. شہراز نے انہی کے لہجے میں کہا تو وہ کہا لگا کر ایسے. بات تو صحیح ہے تو بہت خوبصورت, ابھی تو باس اس لڑکی کے پیچھے پڑے ہیں. دوسرے آدمی نے کہا اور اسٹریچر کو ایسے ہی جہاز میں چڑھا دیا. شہراز نے بالاج کو میسج کر کے ساری بات بتائی. بالاج نے فوراً اپنے ایک بزنس مین دوست جو کہ لندن میں رہائش پذیر تھے اور بہت بڑے نامور بزنس مین تھے, ان سے پرائیویٹ جیٹ ارینج کرنے کا کہا. کچھ ہی دیر میں بالاج ان کے پرائیویٹ جیٹ پر سوار ہو کر کینیا کے لیے نکل گیا. بالاج اپنا جیٹ ارینج کرتا تو اس میں بہت وقت لگ جانا تھا اور اس کے پاس وقت ہی تو نہیں تھا. اس طرح ہم تم تک پہنچے. تم اپنی طاقت میں اتنے اندھے ہو گئے کہ تم نے مجھے ہلکے میں لے لیا اور یہ اوور کانفیڈنس تمہیں لے ڈوبا. اب کہاں جاؤ گے احمد شاہ؟ کس سے لوگے مدد؟ تمہارے گناہوں کے حساب کتاب کا وقت آ چکا ہے. کہا تھا نا میں جان سے مار دوں گا اگر میری زیشی کو تکلیف دی. تمہیں کیا لگا تھا مذاق کر رہا تھا میں؟ میری زیشی کو مجھ سے دور کر دیا تم نے. میرا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی چلا گیا. میری بیوی کی یادداشت تک سے کھیل گئے تم. اسے اذیت دی, اسے تکلیف دی, اسے بے آبرو کرنا چاہتے تھے تم. ہاں تم جیسا ناپاک انسان اسے بے آبرو کرے گا جس نے ہمیشہ اپنی آبرو کی حفاظت کی. دیکھ احمد شاہ دیکھ, اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی تو میری زیشی کے کردار کو داغدار نہیں کر سکا. دیکھ وہ کل بھی پاک تھی اور آج بھی پاک ہے. تجھے پتہ ہے ممی نے بچپن میں ایک بات سکھائی تھی. ممی نے کہا تھا کہ ہم دوسروں کی عزت کریں گے تو ہماری عزت کی عزت ہوگی. اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی کسی لڑکی کو کسی کی عزت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا. دیکھو اللہ نے میری عزت کی کس طرح حفاظت کی. اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی کوئی اسے بے آبرو نہیں کر سکا. زریشا کل بھی بالاج شاہ کی تھی اور آج بھی بالاج شاہ کی ہے. بالاج کہتا ہوا احمد شاہ کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی. اور زریشا ہمیشہ صرف بالاج شاہ کی رہے گی. وہ پاک ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہے. بالاج شاہ کبھی مر بھی گیا تب بھی کوئی احمد شاہ کر اسے بے آبرو نہیں کر سکے گا, کیونکہ بالاج شاہ سے پہلے اس کا محافظ اللہ تعالیٰ ہے احمد شاہ. بالاج احمد شاہ پر آنکھیں گاڑے کھڑا تھا. اینی اس نے ایک بار کلب میں تمہیں بھی چھیڑا تھا نا. اس پر جتنا دل چاہے ہاتھ صاف کرو اور اسے پاکستان لے جانے کی تیاری کرو. میں اسے آسان موت نہیں دوں گا. یہ زندگی نہیں موت کی بھیک مانگے گی. میں اسے آسان موت نہیں دوں گا. یہ زندگی نہیں موت کی بھیک مانگے گا. مجھ سے اس کی سزا اسے پاکستان جا کر ملے گی. اور اگر یہ ہوشیاری کرے کہ بھاگنے کی کوشش کرے تو اس کے گارڈز کی, اس کی اپنی اور تم تینوں کی گنز میں جتنی گولیاں ہیں سب اس کے سینے میں اتار دینا. بالاج نے اینی اور شہراز سے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا. میں جا رہا ہوں اپنی زیشی کے پاس, وہ میرا انتظار کرے گی. کیونکہ پاکستان میں ملتے ہیں احمد شاہ, تمہیں بہت ساری چیزوں کا حساب کتاب دینے. بالاج پر اسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہوا باہر نکل گیا. اینی نے ایک کے بعد ایک 4 تھپڑ احمد شاہ کو رسید کے. اس کا ہاتھ نازک نہیں تھا, بہت بھاری تھا, جو احمد شاہ کا گال سجا گیا تھا. تمہیں سزا دینے کا حق سب سے زیادہ بالاج شاہ کا ہے, ورنہ دل تو کر رہا ہے ساری گولیاں تمہارے اندر اتار دوں. اینی نے احمد شاہ کا گریبان پکڑ کر کہا. احمد شاہ کی بربادی شروع ہو چکی تھی, اب سزا کا وقت تھا. مہلت ختم ہو گئی تھی, اب حساب کتاب ہونا تھا.